بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن مأدبة الله في الأرض، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام اور وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے نوجوانان ملت، طالبان علوم نبوت، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان اعظام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، کشمیر کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وادی کو جمال اور خوبصورتی عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور دنیا کے مختلف خطوں کو مختلف قسم کی خصوصیتوں سے مالا مال کیا. کہیں پر گرمی کا ہونا وہ وہاں کے لیے بہتر ہوتا ہے، کہیں ٹھنڈی کا ہونا وہ اس علاقے کے لیے بہتر ہوتا ہے. کہیں پر ریگستان تو کہیں پر پہاڑیاں تو کہیں پر سمندر. مگر دنیا کے جس خطے میں بھی اور جیسے علاقے میں بھی حضرت انسان آباد ہے، ہر جگہ پر حضرت انسان کو اپنی زندگی بہتر سے بہتر پروفیشنل انداز میں گزارنے کے لیے ایک دستور حیات کی ضرورت ہے. ایسے زندگی گزارنا کہ زندگی کا ہر لمحہ اس طرح سے گزرے جس میں خالق اور مالک بھی راضی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ہر کام ایسا ہو جس سے حسن دنیا اور حسن آخرت وابستہ ہو. یہ انسان کی زندگی کا بہت مشکل کام ہے. یہ کام اتنا آسان نہیں تھا کہ انسان صرف جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ کے دیے ہوئے ذہن، اللہ کی دی ہوئی انسان کی صلاحیت، اور جس اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا اور وجود بخشا. اور جہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو مکرم اور معزز اور مشرف بنایا. ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا کہ انسان ہر لمحہ اور ہر وقت اپنے خالق کے ساتھ جڑا رہے. تو اللہ نے بندے کو اپنے سے جوڑے رکھنے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور ان انبیاء پر اللہ رب العزت نے کتابوں کو نازل کیا اور شرائع کو اور شریعتوں کو نازل کیا. ان شریعتوں میں انسان کو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک جو بھی وہ کام کرے، چاہے اس کا رشتہ دوسرے انسان کے ساتھ، چاہے اس کا رشتہ
اللہ کی دوسری مخلوق کے ساتھ یا دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ ہو، ان تمام کے تمام تعلقات میں ہمیشہ اللہ کی رضامندی پیش نظر رہے، اس طرح کا علم اللہ رب العزت نے دینے کے لیے جہاں بہت ساری کتابوں کو نازل کیا، وہاں پر خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر قرآن کریم جیسی انتہائی بابرکت کتاب کو نازل کیا۔ ایک ایسی کتاب نازل کی جو کتاب ہر انسان کے لیے دستور حیات ہے، چاہے اس کا دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق ہو، چاہے اس کا اب انسانی کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ رعایا ہو، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، جس سے بھی تعلق ہو، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو ہر قسم کے انسان اور ہر طبقے کے انسان کے اور ہر طرح کے مسائل کا حل انسان کے سامنے پیش کرتی ہے۔ ورنہ دنیا میں جو کتابیں ہوتی ہیں، یہ کتابیں ایسی ہوتی ہے کہ اگر انسان میڈیکل لائن کی کتاب ہے تو اس کو میڈیکل کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس میں نہیں ملے گی۔ اگر کوئی کتاب ایسی ہے جس میں میتھمیٹکس ہے تو میتھمیٹکس کے علاوہ اور کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ کوئی بایولوجی کی کتاب ہے تو اس میں وہی ملے گا۔ کوئی فقہ کی کتاب ہے تو صرف فقہ کی بات ملے گی، تفسیر کی کتاب ہے تو تفسیر کی بات ملے گی۔ مگر کتاب اللہ اور قرآن کریم ایک واحد ایسی کتاب ہے جس میں ساری چیزیں انسان کو مل جاتی ہے، اور اس طور پر ملتی ہے کہ اس کے اصول اور اصول کے ساتھ ساتھ ضروری جزئیات تک کو بھی قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ہمارے طبقے کے انتہائی عظیم اور جلیل القدر مفسر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو کہا اس کا مطلب کیا؟ تو فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر نعمت کو تام کر دیا۔ کہا اکمال اور اتمام، اگر ظاہری طور پر کسی چیز کو مکمل کرنا ہے تو اس کے لیے اکمال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور باطنی طور پر کسی چیز کو مکمل کرنا ہے تو اس کے لیے اتمام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ گویا ظاہری اور باطنی جتنی ضرورتیں ہو سکتی تھی انسان کی، ان تمام کے تمام ضرورتوں کو اس میں بیان کر دیا گیا، بلکہ ضروری جزئیات تک کو اس میں ذکر کیا گیا، جہاں پر انسان کو جزئیات کے اندر بھی انسان اپنا ذہن نہیں چلا سکتا تھا، انہیں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنی جامع ترین کتاب نہ آپ سے پہلے کسی نبی پر نازل ہوئی، اور آپ کے بعد تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو چکا ہے، تو کسی اور نبی کا آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا یہ آل ٹائم ون بک، کہ ایسی کتاب جو قیامت تک آنے والے تمام مسائل کو حل کرے۔ کہا اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر طبقے کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر قسم کے انسانوں کے لیے ہر طرح کے مسائل کے حل کو اس طرح سے وہ پیش کرتی ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے یورپ جو پچھلے 300 سال سے زیادہ عرصہ ہوا پوری دنیا پر سیاسی طور پر مسلط ہے، اسی یورپ نے پوری کوشش کی کہ اسلام کو جڑ مڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی دولت خرچ کر دی،
اس کے لیے انہوں نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو خرچ کر دیا، اس کے لیے جو کچھ خرچ کر سکتے تھے، مکاری، عیاری، فریب، دھوکہ، ساری چیزیں خرچ کر دی، بڑی بڑی تحریکیں کھڑی کی، کبھی استشراق کی تحریک کو کھڑا کیا، کبھی استعمار کے سہارے آگے بڑھے، کبھی استبشار کے سہارے آگے بڑھے، اور آج بھی کر رہے ہیں وہ۔ مگر ان سب کے باوجود اگر اس وقت دنیا میں تیزی سے اسلام کہیں پر پھیل رہا ہے تو وہ یورپ کی سرزمین پر۔ کیوں یورپ کی سرزمین پر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس زندگی میں عیش و عشرت کے تمام اسباب مہیا ہیں، مگر ہر قسم کے اسباب مہیا ہونے کے باوجود ان کو سکون اور اطمینان حاصل نہیں۔ اور انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے سکون اور اطمینان، اور وہ نعمت انہیں حاصل نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بہترین گدوں پر، بہترین اے سی کے کمرے میں سو کر، اور عالیشان بنگلوں میں رہ کر، اور سمندروں میں رہ کر، جہاں کہیں وہ بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کے سلیقے اختیار کر سکتے تھے، سارے اختیار کیے، اور دولت کے دہانے اس پر انہوں نے لٹا دیے، مگر اس کے باوجود انہیں سکون نہیں ملا۔ تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ آخر یہ سکون ملے گا کہاں؟ تو انہوں نے کہاں رجوع کیا؟ انہوں نے رجوع کیا قرآن کریم کی طرف۔ انہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ میلر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، اس لیے شروع کیا تاکہ اس میں غلطیاں نکالوں، اور غلطیاں نکال کر میں عیسائی لوگوں کو بتاؤں اور مسلمانوں کو بھی بتاؤں، اور اس طرح سے مسلمانوں کو میں عیسائی بناؤں۔ مگر ہوا کیا؟ چند مہینے قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ خود اسلام میں داخل ہوئے۔ صرف اسلام میں داخل نہیں ہوئے، قرآن کریم کے اعجاز پر کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے بہت سارے پہلو اٹھائے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اتنی ساری دلیلیں اس کتاب میں موجود ہے کہ انسان اگر نیوٹرل ہو کر اس کتاب کو پڑھے تو وہ یہ مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ یہ خالق اور مالک کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک طرف قرآن کو پڑھا، دوسری طرف میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا، بایوگرافی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں کو جب میں نے پڑھا تو مجھے سب سے بڑی دلیل قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی یہ ملی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ عبارت تھی تکلیفوں سے۔ آپ ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے آپ کے والد اس دنیا سے چل بسے، اب یتیم پیدا ہوئے۔ ابھی آپ بڑی مشکل سے چلنے لگے تھے، آپ کی والدہ اس دنیا سے چل بسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ سمجھنے لگے تھے کہ آپ کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس طرح سے اس دنیا میں آنے سے پہلے ان پر مصائب اور مشکلات کا آغاز ہوا اور اخیر تک رہا، مگر اس کے باوجود ان کی زندگی کی ان پریشانیوں کو قرآن کریم نے بیان نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ خالق کی اتاری ہوئی کتاب ہے، جس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کو بیان کیا، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو بیان نہیں کیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں بایولوجی سے تعلق رکھتا ہوں، سائنس میرا میدان، تو میں نے کہا کہ ذرا میں یہ بھی دیکھوں کہ سائنسی پہلو سے قرآن کریم کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ دلچسپی
جنین کے بارے میں، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کے زندگی کے کتنے مراحل ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور جب میں نے اسے پڑھا تو میں حیران اور ششدر رہ گیا، اس لیے کہ قرآن کریم نے مراحل کو ذکر کیا کہ کس طریقے سے بچہ علقہ مضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما کی جو تفصیل قرآن نے بیان کی کہ وہ ایک منی کے قطرے کی صورت میں ماں کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بعد وہ تبدیل ہوتا ہے مضغہ میں، پھر علقہ. تو کہاں یہ جو تفصیلات اتنی باریکی کے ساتھ قرآن نے بیان کی کہ انسان آج 40 سال پہلے جب اس نے سونوگرافی بنائے اور بڑے بڑے مشین بنائے تب جا کر وہ اتنی تفصیلات کو نہیں جان سکا، مگر قرآن نے ان تفصیلات کو بیان کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ان چیزوں کے جاننے کے کوئی ذرائع نہیں تھے، مگر اس کے باوجود یہ چیزیں اتنی باریکی کے ساتھ اور مکمل طور پر صحت کے ساتھ، جس میں ذرہ برابر کوئی غلطی اور چوک نہیں ہے، موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خالق اور مالک ہی نے اس کتاب کو نازل کیا جو ماں کے پیٹ میں بچے کو پرورش دیتا ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کے سلسلے میں کس پہلو سے بیان کروں. میرے ضمیر نے مجھے کہا کہ یہ کتاب اسی ذات کی طرف سے ہو سکتی ہے جس ذات نے انسان کو اور کائنات کو بنایا. تو میں نے اچھی نیت سے اسے پڑھنا نہیں شروع کیا، میں نے غلط ارادے اور نیت سے پڑھنا شروع کیا، مگر اس کے باوجود میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کتاب ہی کے اندر میں سکون ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں سب سے پہلے مجھے سکون اس وقت ملا جب میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کیا. مجھے دوسرے لمحے سے محسوس ہوا کہ میں جنت میں پہنچ چکا ہوں. اس دنیا میں رہ کر مجھے ایسا لگا کہ میں جنت میں پہنچ چکا ہوں. میری ضمیر کو، میری روح کو ایسی تسکین ملی کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں اپنے سکون اور اطمینان کو بیان کروں. قرآن کریم اسی لیے کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ اتنی عظیم نعمت ان کو قدر کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بعد قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، اور ہمیں یہ نعمت اللہ نے بڑی آسانی کے ساتھ عطا فرمائی. اور اردو میں کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم، کہ جب مفت میں کوئی مال انسان کو مل جاتا ہے فری میں تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا ہے. تو ہم نے اس کی قدر نہیں کی. آج کا مسلمان جو پریشانیوں سے گزر رہا ہے، ان پریشانیوں کے 10 اسباب بیان کیے جاتے ہو، مگر اگر بنیادی طور پر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ اس کا بنیادی سبب کیا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو حق پر ہونے کے باوجود کیوں مسلمان اتنی ساری پریشانیوں سے گزر رہا ہے، تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ مسلمان نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا چھوڑ دیا. اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو چھوڑو گے تو اللہ تمہیں دشمنوں کے حوالے کر دے گا. ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو ہمیں دشمنوں کے حوالے کر دیا گیا. لہذا ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعتاً اگر مسلمان ہیں تو آج مسلمان ہو کر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. ایک بڑا طبقہ ایسا ہے مسلمانوں کا جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ
ہمارا وہ طبقہ جو دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے، بزنس اور تجارت میں لگا ہوا ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ مولوی لوگوں کا کام ہے، مولانا لوگوں کا کام ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کریم کی تلاوت ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 40 دن میں ایک قرآن کا ختم کرنا مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر وہ 40 دن میں قرآن ختم نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور آج مسلمان روئے زمین پر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان ایسے ہوں گے جو زندگی میں ایک بار بھی قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ تو اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے، تو اس بہانے نماز میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد بھی پڑھ لیتا ہے۔ اگر نماز فرض نہ ہوتی تو شاید کروڑوں انسان ایسے ہوتے جو پیدا ہونے سے لے کر موت تک قرآن ہی نہ پڑھتے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسابقۃ القرآن الکریم، قرآنی کمپٹیشن، اس کا مقصد یہی ہے۔ اس کا مقصد نمبر لانا، انعام دینا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت کے ہر طبقے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑا جائے۔ اسی لیے جامعہ نے اس تحریک کو آج سے تقریباً 30 سال پہلے شروع کیا، اور الحمدللہ یہ 10واں ریاستی مسابقہ ہے۔ اس مسابقے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس تحریک کو مشن ایجوکیشن وتھ قرآن کمپٹیشن کا نام دیا کہ امت کو دو چیزوں کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ایک ضرورت ہے امت کو کتاب اللہ سے منسلک ہونے کی، اور دوسری ضرورت ہے امت کو تعلیم سے منسلک ہونے کی۔ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ دینی تعلیم میں تو وہ پیچھے ہے ہی، کہ بہت مخصوص قسم کا 1% طبقہ مدرسے میں ایسا آتا ہے، اور کورونا کے بعد، کورونا سے پہلے 2% تھا، اب وہ بھی 1% پر آ گیا ہے، جو مدرسوں میں آ کر دین کو سیکھتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ہندوستان کے اکابرین کو کہ انہوں نے مدارس، خانقاہ اور اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ، اس طریقے کے سلسلوں کو شروع کیا۔ ورنہ اگر یہ چیزیں اس ملک میں شروع نہ ہوئی ہوتی تو لارڈ میکالے کہتا تھا، اس نے 1833 میں اعلان کیا تھا کہ میں اس ملک کو 50 سال میں پورا عیسائیت میں تبدیل کر دوں گا تعلیم کے راستے سے۔ تو اس وقت ہمارے علماء کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری نسلوں کے ایمان کو کیسے بچایا جائے، کس طریقے سے ان کو اللہ کے ساتھ ان کے رشتے کو برقرار رکھا جائے۔ تو اس وقت بہت سوچ سمجھ کر انہوں نے مدارس کی بنیاد ڈالی، اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا، خانقاہوں کا نظام شروع ہوا۔ ان تمام نظاموں نے مل کر اجتماعی طور پر اس دیار کفر کے اندر اسلام کو زندہ رکھا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کا مسلمان علماء کی قدر نہیں کرتا ہے، اور علماء کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں مسلمانوں سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے تم نہ پڑھ کر بھی اگر دنیا کما سکتے ہو تو علماء پڑھے ہوئے ہیں، یہ بھی دنیا کما سکتے ہیں۔ اگر تم اسے بوجھ سمجھ رہے ہو تو تم چھوڑ دو انہیں، یہ بھی تمہاری طرح دنیا کمائیں گے اور اپنا کھا لیں گے اور اپنی زندگی گزار لیں گے۔ مگر پھر یہ مت کہنا 50 سال کے بعد کہ ہمارے بچوں کی زندگی سے دین نکل چکا ہے، یہ ارتداد، کفر اور الحاد کا شکار ہو چکا ہے۔ کہا تم ایسی شکایت ہم سے مت کرنا، اور ہم بھی کہہ دیں گے کہ اللہ انہیں خود اپنے دین کی فکر نہیں تھی تو ہم کیا کریں، ہم نے بھی انہیں ان کے حوالے کر دیا۔ تو کہا کہ علماء کے ساتھ وابستگی کے اندر دین کے ساتھ جڑا رہنا یہ ممکن ہے، اس لیے کہ دین ہو یا علم ہو، یہ صرف کتاب سے نہیں محفوظ رہتا ہے، اس کے لیے صحبت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے
مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی دین کے زندہ رہنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 کتاب اللہ کا، اور نمبر 2 رجال اللہ کا. رجال اللہ کا مطلب اللہ والے. تو فرماتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ احسان کیا کہ اللہ نے چونکہ اعلان کر دیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لہذا اللہ نے اپنے اس وعدے کے مطابق ہر زمانے میں ایسے علماء، ایسے بزرگوں کو اور ایسے اولیاء کو کھڑا کیا جو صحیح معنی میں اس زمانے کے حالات کو پیش نظر رکھ کر اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب کو لوگوں کو سمجھانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں. کہا قرن اول میں عمر بن عبدالعزیز سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بعد، اور اس صدی تک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے ہر زمانے میں اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا رہا جو رجال اللہ کے اس فریضے کو انجام دیتے رہے. ورنہ کتاب اللہ کی کتاب تو یہود کے پاس بھی آج ہے، نصارہ کے پاس بھی آج تورات اور انجیل ان کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس ہے، مگر ان کے یہاں کمی ہے رجال اللہ کی. ان کے یہاں پر اس کتاب کو اس کے پورے مضامین کی حفاظت کے ساتھ صحیح معنی میں اس کو سمجھنے اور سمجھانے والے نہیں، جس کی وجہ سے یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کریم نے بیان کیا کہ وہ اللہ کی باتوں کو اپنی جگہ سے پھیر کر بیان کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اس کی تفسیر کرتے ہیں اور لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. لہذا سب سے اہم بات تو یہ کہ کتاب اللہ سے منسلک ہو جائے. دوسرا، تعلیم سے منسلک ہونا اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم آج کی دنیا میں انسان کی زندگی کی ایسی ضرورت بن گئی ہے کہ اسی تعلیم کی وجہ سے انسان دین پر بھی رہ سکتا ہے اور اسی تعلیم کی وجہ سے انسان بے دینی کا بھی شکار ہو سکتا ہے. تعلیم میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ انوائرمنٹ، ماحول. ان لوگوں نے، انگریزوں نے، اگرچہ وہ دنیا ہمارے ہندوستان سے بھی چلے گئے اور کہاں کہاں سے وہ چلے گئے، مگر یہ اپنے پیچھے ایسا نظام تعلیم دے کر گئے جہاں ماحول یہ بے دینی کا ہوتا ہے، اور اسی ماحول کی وجہ سے ہمارے بچے یہ دین کے ساتھ وابستگی ان کی باقی نہیں رہتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول اور کالج میں جب اکثریت غیر کی ہوتی ہے اور ہمارے بچے وہاں جا کر پڑھتے ہیں، یا پڑھانے والے ان کے ذہن اسلامی نہیں ہوتے ہیں، قرآن سے وابستہ نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے بچے بھی اسی طرح کے خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر ان کو موڑنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. ایک آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ایک بہت بڑے جرنلسٹ وہ لکھتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں میرا جانا ہوا امریکہ، تو میرے بازو میں ایک یہودی آ کر بیٹھ گیا، وہ بھی جرنلسٹ تھا. باتیں ہوتے ہوتے میری اس سے دوستی ہو گئی. یاسر محمد خان کہتے ہیں، یہ سچا واقعہ ہے. میں نے اس سے کہا کہ میں کوئی یونیورسٹی اچھی یہاں کی دیکھنا چاہتا ہوں. ان کا تعلق پاکستان سے تھا، یاسر محمد خان کا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے فلاں ٹائم پر ہم چلتے ہیں. کہا وہ مجھے ایک یونیورسٹی میں لے گئے. جب یونیورسٹی میں گئے تو سب سے پہلے ہاسٹل آیا. ہم ہاسٹل میں انٹر ہوئے تو اندر جب داخل ہوئے تو دونوں طرف نوٹس بورڈ لگے ہوئے تھے. ان نوٹس بورڈ پر ایک جگہ پر مجھے ایسا لگا کچھ اردو یا عربی میں لکھا ہوا ہے یا فارسی میں لکھا ہوا ہے، تو میں کھڑا ہو کر اسے پڑھنے لگا. بڑا عبرتناک واقعہ ہے ہم لوگوں کے لیے. پھر جب مجھے اس نے دیکھا کہ میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ یہودی مجھے آ کر کہتا ہے، مسٹر یاسر یو آر ویری ہیپی اور وی آر پراؤڈ. آپ بہت خوش ہوں گے، آپ کو فخر ہو رہا ہوگا کہ یہاں پر آپ کی زبان والے یعنی اردو، عربی یا فارسی والے بچے بھی یہاں رہتے ہیں، تو ہی تو یہاں پر یہ نوٹس بورڈ کے اوپر نوٹس لگی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے بھی فخر سے کہا یس. کہا جیسے ہی میں نے یس کہا تو وہ زور سے ہنسنے لگا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے.
کہا میں جرنلسٹ، میں نے تہیہ کر لیا کہ میں کسی طریقے سے اس سے بات نکلوا کے رہوں گا کہ آخر یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ کوئی ہنسنے کی جگہ نہیں ہے اور یہ ہنس کیوں رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پورا گھومے، لاسٹ میں کیفے میں جا کر بیٹھے تو میں نے اس سے سوال کیا کہ میں نوٹس بورڈ پر کچھ پڑھ رہا تھا، اس وقت آپ نے مجھے عجیب سوال کیا، میں نے سوال کا جواب دیا، وہاں پر ہنسی کا کوئی موقع نہیں تھا، آپ کیوں ہنسے؟ تو اس نے کہا بات چھوڑو۔ یہ کہتے ہیں کہ جرنلسٹ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گلے میں انگلیاں ڈال کر آپ کے پیٹ سے بات نکلوانے کا ماہر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں اسے، میں نے اسے کہا کہ جب تک آپ بتائیں گے نہیں وہاں تک کہ میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں۔ جب میں نے مجبور کیا تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو یاسر، ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم مسلمان کچھ بھی کر لو، لیکن کرنٹ سچویشن میں ہمارا یہودیوں کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ 10-15 سال پہلے کی بات۔ تو کہتا ہے کیوں؟ یاسر کہتے ہیں میں نے پوچھا کیوں؟ کہا مسلمانوں کا بچپن اور مسلمانوں کی جوانی یہ ہماری مٹھی میں، مسلمانوں کا بچپن اور مسلمانوں کی جوانی ہماری مٹھی میں۔ میں نے کہا آپ اس کو ایکسپلین کیجئے، اس کو واضح کیجئے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا دیکھیں، دنیا میں جب سے یورپ کی اقوام پھیلی ہوئی ہے اور ایجوکیشن سسٹم انہوں نے بنایا ہے، یہ پورا ایجوکیشن سسٹم ہمارے کنٹرول میں ہے، اور یہ سسٹم ہم نے ایسا بنایا ہے کہ اس سسٹم میں ایک مرتبہ جب بچہ آ جاتا ہے تو آنے کے بعد وہ کبھی بھی سچا اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے اس سسٹم کو ایسا ڈیولپ کیا ہے اور اس طرح سے اس کو مرتب کیا ہے کہ بچے کو جب وہ چھوٹا سا ہوتا ہے وہیں سے 6-7 سال کی عمر سے ہم اسے یہ سکھانا شروع کرتے ہیں کہ تھیوری آف ایولیوشن، ڈاروین کی تھیوری پڑھاتے ہیں، فرائڈ کی تھیوری پڑھاتے ہیں، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں۔ اب جب بچہ جس وقت اس کا ذہن بن رہا ہے اس وقت بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ دنیا خود بخود بنی ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد کوئی اس کی ذہنیت کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتا ہے کہ بچے کا دماغ یہ بنتا ہے اس کے ماں کے پیٹ سے لے کر 9 سے 12 سال تک کی عمر جو ہوتی ہے اس میں بچے کا دماغ جو بننا ہو بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے دماغ کے نیورون فری ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ نیورون کے کنیکشن بن جاتے ہیں اور اس میں جو غلط چیز بیٹھ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ دماغ پتھر بن جاتا ہے، اس کے بعد کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، پھر اس کی پوری زندگی بچپن کے بنے ہوئے اسی ذہنیت کے مطابق گزرتی ہے۔ کہا پوری دنیا کا سلیبس یہ ہمارے قبضے میں ہے، ہم جو چاہتے ہیں دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا بچپن ہمارے قبضے میں، اس لیے کہ مسلمان مدرسے میں پڑھنے نہیں جاتا ہے، زیادہ مسلمان 80% مسلمان کہاں جاتا ہے؟ اسکول میں جاتا ہے، اور وہ اسکول کا پورا نظام ہمارا مرتب کیا ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بچپن سمجھ میں آ گیا۔ کہا جوانی کیسے ہماری آپ کے قبضے میں ہے؟ کہا آپ پر جو لوگ حکومت کرتے ہیں پوری دنیا میں، ان کی فیملی کے بچے ہوتے ہیں یا پوری دنیا کے جو ذہین بچے ہوتے ہیں اسکول اور کالج کے اندر میں، وہ اپنا پوسٹ گریجویشن کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ تو کہا یورپ آتے ہیں، کیمبرج میں، آکسفورڈ میں اور ایسی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں۔ تو پھر کہا وہ ہنستا ہے اور کہتا ہے ہم بیوقوف ہیں، ان کو پڑھائیں گے ہمارے پاس آئیں گے تو، اگر ہم ان کو پڑھائیں گے تو یہ تو بعد میں چال کر میری بلی مجھے کو میاؤ ہمارے سر پر سوار ہوں گے۔ کہا جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کا برین واش کرتے ہیں
ان کے ذہن و دماغ میں ڈیموکریسی، ان کے ذہن و دماغ کے اندر میں بے دینی، یہ چیزیں ایسی بھر دیتے ہیں کہ پھر جب یہ پڑھنے کے بعد جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر جب حکومت کرتے ہیں تو ان کی لگام اور ان کی رسی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، پھر ہم انہیں جدھر چاہے گھما سکتے ہیں، وہ ہمارے دسترس سے کبھی باہر نہیں جا سکتے۔ اس طرح سے تمہاری جوانی بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ کہا جب تک کہ یہ دو چیزیں ہیں وہاں تک کہ تم دنیا میں ہمارا کچھ بگاڑ سکتے نہیں۔ اور آج دنیا کے حالات کو دیکھیں، آپ جائزہ لیں، بالکل یہی صورتحال ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اپنا تعلیمی نظام بنانے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اپنے ادارے، عصری تعلیم کے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان جب تک کہ اچھے ماحول میں، مدرسے اور دین کے ماحول میں اپنی کالج، علماء کی نگرانی میں اپنی یونیورسٹی اور اپنی کالجیں اور اپنی اسکولیں نہیں چلائے گا، وہاں تک کہ ہم اب اپنے کرنٹ جنریشن اور نیکسٹ جنریشن کو ایمان اور اسلام پر نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ارتداد کا شکار ہمارے بچے ہو جائیں گے۔ بے شمار قصے ہمارے سامنے ہیں کہ ملک بھر میں کس طریقے سے مسلمان لڑکیوں کو باقاعدہ ٹارگیٹ بنا کر انہیں کس طریقے سے پھنسا کر بے دینی کی طرف اور غیروں کے ساتھ شادیاں ان کی ہو رہی ہے، اور ہمارا معاشرہ اس کو بہت ہلکا لے رہا ہے۔ مگر یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی ادارے نہیں قائم کیے، تو غیروں کے ماحول میں جا کر وہ پڑھی ہماری بچیوں نے اور ہمارے بچوں نے، اور وہ اسی کا شکار ہو گئے۔ کل قیامت کے دن اس کا جواب اللہ کے سامنے ہم سب کو دینا پڑے گا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں اور اپنے اداروں کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی صحیح ایمانی اور اسلامی تربیت کرنے کی فکر نصیب فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ اگر ہم دین سے وابستہ ہو گئے تو اللہ سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ لہذا ہم یہاں سے یہ عہد لے کر اٹھے کہ ہم قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ کریں گے، اپنے بچوں کو وابستہ کریں گے، اپنی عورتوں کو وابستہ کریں گے، تعلیم کو اپنے اداروں کا قائم کر اپنی تعلیم کا نظام ہم خود بنانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ دنیا کی قوم اگر ترقی کرنے میں 50 یا 100 سال لیتی ہے، اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے، 100 سال کا کام وہ 5 سے 10 سال میں کر بتا سکتا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما کر ہمارے یہاں پر قرآن کی نسبت پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ اپنی رضامندی والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے اور ناراضگی کے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جامعہ اسلامی اشاعت العلوم مکل کوہ مدرسہ جامعہ بلالیہ کا بے پناہ ممنون و مشکور ہے کہ انہوں نے جموں کشمیر کے تمام مدارس کو دعوت دی اور مسابقۃ القرآن الکریم کو منعقد کیا۔ میں آپ حضرات کا بے پناہ ممنون و مشکور ہوں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ادارے کو اور اس وادی میں اور جموں کشمیر میں اور پوری روئے زمین پر جہاں پر بھی ہمارے دین کے ادارے ہیں اور ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ان تمام اداروں کی حفاظت فرمائے، ان کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، ان کے مسائل کو حل فرمائے، اور امت کو ان کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے اس سفر میں تعلیمی بیداری مہم مشن ایجوکیشن کے لیے جناب منور زماں صاحب بھی تشریف فرما ہے، وہ بھی آپ کے سامنے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔